मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि मैं एक हसीन लड़की हूँ, क्योंकि शुरू से ही मुझे बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत मिली थी। मगर मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हसीन होने के इस कदर के फसाद होते हैं। अगर मुझे ज़रा भी भनक पड़ जाती तो मैं कभी भी इतनी बेरौनक ज़िंदगी बसर ना करती जितनी मैं कर चुकी थी। मुझे अब एहसास हुआ था कि हुस्न कितना बड़ा हथियार होता है, और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हसीन इंसान हासिल नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने बाप पर ही गुस्सा आया करता था, जिनकी वजह से हमने हमेशा गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजारी थी। अब तो मुझे अपनी अम्मी भी चुभने लगी थी, जिन्होंने उम्र भर हम बहनों को घर में कैद करके रखा हुआ था और हमेशा यही सिखाया था कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसकी शराफत होती है। जो औरत घर की चार दीवारी में रहती है वही काबिले इज्जत समझी जाती है, और खैर भी इसी में है कि औरत अपने घर के अंदर ही रहे। मुझसे बड़ी बहन शाजिया तो थी ही बहुत सादी सी। अम्मी ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। मुझे भी अपने रंग में रंग लिया था। मेरी तबीयत शुरू से ही कुछ ज़रा बागी किस्म की थी। मैं दुनिया को फतेह करना चाहती थी, मगर बाजी शाजिया ने हमेशा से ही मेरे पर काट दिए थे। मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। मैं ज़रा जो अपने ख़यालात का इजहार करने लगती तो वो मुझे नसीहतें करने लगती थी। निम्रा, तुम ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो वो हो जाएगा। मैं ये सब बातें सुनकर डर जाया करती थी, क्योंकि मैं ज़रा कम उम्र थी। फिर स्कूल से मैंने अपनी तर्ज की कई लड़कियों के साथ दोस्ती काट ली थी। वो मुझे दुनिया के उतार चढ़ाव के मुतालिक आगाह करती रहती थी। मेरी क्लास फेलोज़ मुझे घरेलू टोटके बताया करती थी, जिनसे मेरे हुस्न को मज़ीद चार चांद लग जाया करते थे। मैंने रो धोकर किसी न किसी तरह मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी, मगर पढ़ने का मुझे रत्ती बराबर भी शौक़ नहीं था। मैं तो बस कॉलेज के नाम पर हासिल होने वाली आज़ादी चाहती थी। इसीलिए मैंने घर में ज़िद लगा दी थी कि मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन ना तो मेरे अब्बू की आमदनी इतनी थी और ना ही मेरे भाई मुझे आगे पढ़ाने के लिए रजामंद हुए थे। भाई की शादी हो चुकी थी और वो चाहते थे कि हम दोनों बहनें घर के कामकाज करें और उनकी बीवी सारा सारा दिन बस आराम करे। और हमारी भाभी मुंह की बहुत मीठी थी। वो हमें तो बहन बहन कहकर मुखातिब किया करती थी, मगर मुझे इल्म था कि वो हमारे भाई को अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ भड़काती थी। मैंने इस बात का इजहार जब अम्मी और बाजी के सामने किया तो उन्होंने मेरी बात को रद्द कर दिया कि ये कहकर कि निम्रा, तुम तो हर वक्त लोगों से बदगुमान रहती हो। भाई बेचारे की इतनी आमदनी नहीं है कि वो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाएं, फिर तुम क्यों ज़िद करती हो? अब जब घर में कोई भी तुम्हारी तालीम खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बिला वजह तुम सारा मलबा भाभी पर डाल रही हो। मैंने अपना सर पीट लिया था कि इन दोनों के साथ तो बात करना ही फिजूल था। ना उन्होंने पहले कभी मेरी बात मानी थी और ना ही अब मानती थी। मैं भी उनसे बहस करना छोड़ दिया करती थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की बातें घर में होने लगी थी। अब्बू कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे हयात में ही मेरी दोनों बच्चियाँ अपने अपने घर की हो जाएं। अम्मी ने अपने जानने वालों में बाजी के रिश्ते की बात चलाने की कोशिश की थी, मगर गरीब घर से रिश्ता करने से पहले भी लोग 100 बार सोचते हैं, इसलिए ख़ानदान में बाजी की बात नहीं बन सकी थी। भाभी ने रिश्ते कराने वाली औरत से कह दिया था। उसने 5,000 रुपये फ़ीस मांग ली थी। अम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर भाभी कहने लगी, आंटी आप नाराज़ ना हो, ये पैसे मैं अपने पास से दे दूँगी। शाज़िया मेरी भी बहनों जैसी है। अगर मेरी ज़रा सी मदद के तहत उसका घर मुनासिब उम्र में बस जाए तो हमें और क्या चाहिए। मुझे अब भी भाभी की नीयत पर शक था। मुझे तो यही लगता था कि वो फ़कत सब इसीलिए कर रही हैं कि हम दोनों ब्याह कर अपने अपने घर चली जाएं और फिर वो हर चीज़ की मालकिन बनकर बैठ जाएं, क्योंकि मेरे वालिदैन तो बहुत ही सादा सी तबीयत के मालिक थे। मेरी अम्मी ने आज तक भाभी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। भाभी को इल्म हो गया था कि अगर ये दोनों बहनें मेरी राह से हट गई तो मैं हर शय की मालकिन बन जाऊंगी। खैर, अब हमारे घर में रिश्ते वालों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। हमें तो इल्म ही नहीं था कि ये कितना कठिन अमल है। हर रोज़ लड़के वाले आते और चाय, नमकीन और समोसे खाकर चले जाते, फिर पलटकर जवाब भी ना देते। मुझे तो ये देखकर हैरत होती थी कि लड़के वाले टोलियाँ बना बना कर हमारे घर आया करते थे। शायद लोगों ने ये नई तफरीह ढूंढ ली थी कि जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो लोगों की लड़कियों को रिजेक्ट करने के लिए निकल खड़े होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी हमारी पड़ोसन के साथ मिलकर भाई का रिश्ता देखने गई थी।
میں نے ساتھ چلنے پر بھی اصرار کیا تھا تو وہ کہنے لگی تھی کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، ہم جن کے گھر جا رہے ہیں نہ جانے ان کے حالات کیسے ہوں گے، وہ زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ امی نے جو پہلی لڑکی دیکھی تھی اسی کو بھائی کے لیے ڈن کر لیا تھا۔ امی نے تو کوئی نخرے نہیں دکھائے تھے۔ خیر اب اکثر ایسا بھی ہونے لگا تھا کہ لڑکے والے باجی شازیہ کو چھوڑ کر مجھے پسند کر جایا کرتے تھے، لیکن ابو نے کہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں پہلے اپنی شازیہ کو ہی رخصت کروں گا۔ مجھے بھی شادی کی کچھ خاص جلدی نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ شادی بیاہ کے بعد لڑکی سسرال میں مقید ہو کے رہ جاتی ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو اس جھنجھٹ سے بچا کے رکھنا چاہتی تھی۔ اب تو باجی بھی ہمت ہارنے لگی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا سر آپا دیکھ کر رونے لگتی اور کہتی کہ نمرا، کیا میں اتنی بدصورت ہوں جو لوگ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں؟ تب میں باجی کی ہمت بندھایا کرتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکے والے اس قابل ہی نہیں ہیں جن کی نظر میں آپ جچو۔ جو لوگ آپ کے لائق ہوں گے وہ آپ کو پسند کریں گے ہی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باجی کے ڈپریشن میں جانے سے پہلے ہی ان کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ ہم سب بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ باجی کا رشتہ پکا ہوتے ہی امی نے اپنی کمیٹیاں نکلوا دی تھی۔ ساری عمر امی نے ٹکے ٹکے کی کمیٹیاں ڈالی تھی، اپنا ہاتھ تنگ رکھا، ضرورت پوری نہیں کی، بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، گھر میں پڑی کوئی درد کی دوا کھا کر گزارا کر لیتی۔ امی نے سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگی، تمہیں تو خریداری پتہ ہے نا، اپنی بھابھی کے ساتھ جا کر بازار سے چیزیں لے آیا کرنا۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں بھابھی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ مجھے سستی سستی دکانوں پہ لے کے جاتی تھی۔ ہم نے 2-3 سوٹ لیے اور واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن ہم نے کچھ جوتے خریدے تھے۔ مجھے روز روز گھر سے نکلنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر پھر ساری بازی ہی پلٹ گئی۔ باجی کے ہونے والے سسر کا اچانک ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے شادی بھی ڈیلے ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں جو اتنے عرصے بعد رونق لگی تھی وہ سوگ میں بدل گئی تھی۔ امی کہنے لگی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ شازیہ کے سسرال والے یہ رشتہ ہی ختم کر دیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ لڑکی ہی منحوس ہے۔ باجی بھی یہ بات سن کر ناراض ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 1 مہینے تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اچانک سے لڑکے والوں کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ دنیا کا دستور ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شازیہ اور زبیر کی شادی کر دی جائے۔ پہلے ہم یہ شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، مگر اب ہماری مجبوری ہے، اب ہمیں سادگی سے ہی کرنا پڑے گا۔ امی نے حامی بھر دی اور یوں اگلے مہینے کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ میں، باجی اور بھابھی امی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس بات کی منتظر تھی کہ کب فون بند ہوگا اور کب ہمیں ساری بات معلوم ہوگی۔ جیسے ہی فون بند ہوا اور ہم نے ایک ہنگامہ سا شروع کر دیا۔ امی ہمیں بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ امی نے کہا کہ شازیہ کے سسرال والے اگلے مہینے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر تو میں خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی، جبکہ باجی امی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ ہمارے گھر ایک بار پھر سے خوشیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن امی نے مجھے پھر سے پیسے دے دیے تھے کہ شاپنگ شروع کر دو، مگر اس بار مسئلہ یہ تھا کہ میری بھابھی امید سے تھیں اور ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ کے لیے بول رکھا تھا۔ امی کہنے لگی، نمرا تم اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جا کر چیزیں خرید لینا۔ میں نے امی کی بات پر حامی بھر دی تھی۔ میں نے اپنی سب سے قریبی دوست ثنا سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے، تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، جب تم چاہو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں خوش تھی کہ چلو اسی بہانے ثنا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ یوں تو ہم دونوں کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت پیار محبت تھی۔ ہم دونوں جب پہلے دن شاپنگ پر گئے تو یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ وہ مجھے بہت ہی مہنگی مارکیٹ میں لے کر گئی تھی۔ اس مارکیٹ میں جتنے پیسوں میں ایک سوٹ ملتا تھا، ہم لوگ اتنے پیسوں میں 7 سوٹ خرید لیا کرتے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اب ثنا سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ثنا ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور میں اس کے سامنے خود کو کم ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ثنا کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں تو شاید وہ مجھ سے دوستی بھی ختم کر لے گی۔ خیر ہم ہر دکان میں جاتے اور یہ بہانہ کر دیتی کہ یہ چیزیں میرے دل کو نہیں بھائی، وغیرہ وغیرہ۔ تب ثنا ایک دم سے رک گئی۔
निम्रा, पहले तो तुम अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने आती थी, अब क्या हुआ, वो क्यों नहीं आती तुम्हारे साथ? मैं बोली, सना वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। सना मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, यार तुम लोग भी अच्छे हो, जो भाभी कहती हैं मान लेते हो। तुम जानती हो मेरी भी भाभी हैं, मगर अम्मी ने उनको कस के रखा हुआ है। जब वो उम्मीद से हुई तो कहने लगी कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया था कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हम तो बेड से लगकर नहीं बैठे। बहू, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो तुमको ही पूरी करनी है, और तुम जितनी एक्टिव रहोगी डिलीवरी में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। मेरी भाभी को अम्मी ने शुरू से ही दबा कर रखा हुआ है। अम्मी से डरकर वो पूरे माह घर संभालती रही, मगर मजाल है जो ज़रा सी भी पेचीदगी हुई हो। बल्कि उन्होंने तो बड़ी ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। तुम लोग भी ज़रा अपनी भाभी को कस के रखो। चलो, ये अच्छा है कि वो शॉपिंग करने तुम्हारे साथ नहीं आती, हम दोनों दोस्त मिल लेती हैं, मगर उन्हें घर के कामकाज में लगाए रखो। सना की बातें 100% दुरुस्त थीं। दरअसल मेरी भाभी भी हम जैसे ही मतोसर तबके से ताल्लुक़ रखती थी, मगर फिर भी वो हम बहनों पर राज कर रही थी। ये तो गलत बात थी ना। मेरी अम्मी में तो कोई रोब नहीं था, अगर होता तो वो भाभी को सेट करके रखती। मैंने सना से अचानक ये बहाना कर दिया कि मेरे सर में दर्द है, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। सना ने भी हामी भर दी थी और हम दोनों यूँ बिना कुछ खरीदे ही वापस आ गए थे। अम्मी कहने लगी, क्या बात है निम्रा, तुम आज कुछ खरीद के क्यों नहीं लाई? मैं बोली, अम्मी बस आज कुछ पसंद ही नहीं आया मुझे। अम्मी बोली, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाती थी तो मुझे बड़ा सुकून रहता था, अब तो फिक्र ही लगी रहती है। तब मैं बोली, अम्मी आपने भाभी को बिला वजह सर पे क्यों बिठा रखा है? दुनिया की तमाम औरतें बच्चे जनती हैं, वो तन्हा तो ये सब नहीं कर रही ना। फिर आपने उन्हें क्यों बेड रेस्ट पर बिठा दिया? आपको चाहिए कि आप उनसे घर के कामकाज लिया करें। हम दोनों बहनों की शादी होगी तो मुझे तो लगता है कि भाभी ने आपको ही काम वाली बना देना है। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम अपनी भाभी की जान क्यों नहीं छोड़ देती? बेचारी सुमन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। मैं बोली, अम्मी क्योंकि मैं समझदार हूँ, खुली निगाहों से देखती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ जिसने जो दिखा दिया देखकर चुप कर गई। मुझे ये बताएं, क्या आपने 3-3 बच्चे पैदा नहीं किए? आप भी तो सारे घर के कामकाज किया करती थी, बच्चों को भी संभालती थी और सास ससुर को भी देखती थी। जब आप ये सब काम कर सकती हैं तो भाभी क्यों नहीं कर सकती? अम्मी बोली, निम्रा हमारे ज़माने की खुराक अच्छी हुआ करती थी, हर चीज़ खालिस हुआ करती थी, इसीलिए हम में ताकत भी थी। आज तो हर चीज़ में मिलावट ही देखने को मिलेगी, फिर आजकल की बच्चियों में भी तो वो ताकत नहीं है। और हाँ निम्रा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अपने बेटे की होने वाली औलाद बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मैं उसे किसी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए तुम बिला वजह अपनी भाभी के खिलाफ मत उकसाया करो मुझे, अपने काम से काम रखा करो। मुझे अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैं वहाँ से उठकर चली गई थी। अम्मी ने उम्र भर हम दोनों बहनों पर सख्तियाँ की थी और अपनी बहू की खातिर वो कैसे मोम हो गई थी। मुझे अपनी गुर्बत पर भी गुस्सा आ रहा था कि जिन चीज़ों पर मेरा दिल आ गया था उन्हें मैं ख़रीद नहीं सकी। मैंने ख़ुद को भी कोसा कि सना को मैंने अपने साथ बुलाया ही क्यों। ये तो अच्छा होता कि मैं मोहल्ले की किसी लड़की को अपने साथ ले जाया करती, वो वैसे भी हमारे जैसी होती तो सस्ते बाज़ारों से शॉपिंग आसान हो जाती। मैंने सोच लिया था कि सना के साथ कोई बहाना बना दूंगी कि अब मैं शॉपिंग करने नहीं जा रही। मैं रोज़ रोज़ खाली हाथ तो वापस नहीं आ सकती थी ना। अगले दिन मैं सना को फ़ोन करके मना करती तो वो अपनी गाड़ी लेकर हमारे घर पहुंच गई थी और मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा था। आज भी वो बहुत महंगी मार्केट में मुझे ले गई थी। पहले वो मुझे जूते वाली दुकान पर ले गई। मुझे चंद जूते तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, मगर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने सिर्फ एक जूता लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अम्मी गालियाँ ही तो देंगी, कम से कम मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना। मैं वो जूता लेकर जब काउंटर पे पहुंची तो उन्होंने मुझसे बिल लेने से इनकार कर दिया था। मैंने हैरत से सना की ओर देखा तो कहने लगी, पागल, ले लो,
ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ میں نے ثنا کی بات مان کر وہ جوتا فری میں لے لیا تھا۔ ہم دونوں باہر آئے۔ میں بولی، ثنا یہ سب کیا ہے؟ ثنا مسکرا دی اور اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور بولی، تم نے اس بات پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ تم کتنی حسین ہو۔ حسین چہروں کو تو پروٹوکول ملتا ہی ہے، اور پھر یہ پروٹوکول حسین لوگوں کو لے بھی لینا چاہیے۔ میری ایک بات یاد رکھو، تمہیں جو کوئی بھی چیز مفت میں ملا کرے گی تم لے لیا کرنا، انکار مت کرنا۔ یہ تو اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارنے والی بات جیسی ہے۔ میں اتنے مہنگے جوتے کو مفت میں پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا مانو یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہے۔ غریب بندے کو تو اپنے رشتہ دار بھی فیور نہیں دیتے، پھر اتنی بڑی دکان سے فیور ملنا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ ہم دونوں اب کپڑے والی دکان میں چلے گئے تھے۔ ثنا مجھے ریڈی میڈ کپڑوں والے خانے میں لے کر گئی تھی۔ قیمتیں پڑھ کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ثنا میری پریشانی بھاپ گئی تھی، کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، بے فکر ہو کے 10-20 سوٹ دیکھ لو، شاید یہ بھی فری میں چیزیں دیتے ہوں۔ میں بولی، یہ ناممکن ہے، اب کوئی اتنا بھی فراق دل تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے سوٹ خرید لیے تھے۔ جب پیسے دینے کی باری آئی تو دکاندار نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا سی کھڑی ثنا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ یہ سب ہونے سے بڑے مزے لے رہی تھی۔ کہنے لگی، واہ بھائی واہ، مزے ہیں تمہارے تو، کاش ہمارے پاس بھی اتنی پیاری صورت ہوتی تو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آج مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کیا سچ میں اتنی حسین تھی؟ مجھے اب زندگی کی ماضی کے دن یاد آنے لگے تھے جب میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسا کرتی تھی۔ ہم بہنوں پر ایسے بھی حالات آئے تھے کہ 2-2 جوڑوں میں ہم نے پورا سیزن کاٹا تھا۔ ایک سوٹ پہنا تو دوسرا دھو کر رکھ لیا، دوسرا پہنا تو پہلا دھو کر رکھ لیا، اور یوں ہی ہمارے کپڑے گھس جایا کرتے تھے۔ اور کاش تب مجھے یقین ہوتا کہ حسین چہرہ کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے کم نہیں ہوتا۔ اب مجھے امی کی تربیت پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے بلا وجہ ہی ہمیں گھر کی 4 دیواری میں قید رکھا۔ وہ تو کہتی تھی کہ گھر میں رہنے میں ہی خیر ہے۔ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ اصل برکت تو باہر کی دنیا میں ہے۔ نہ جانے امی نے ہم بہنوں کو ایسا کیوں بنایا تھا، نہ جانے انہوں نے یہ سب جان بوجھ کے کیا تھا یا سچ میں وہ ان سب معاملات سے بے خبر تھی۔ ثنا مجھے گہری سوچ سے باہر نکال کر بولی، مجھے لگتا ہے نمرا اب تم یہ سوچ رہی ہوں گی کہ گھر میں یہ بات پتہ چلے گی کہ تمہیں یہ سب چیزیں مفت میں ملی ہے تو تمہاری امی خفا ہو جائے گی۔ میری مانو تو تمہیں کسی کو اس کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تمہارے چہرے کا حسن ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی فقط تمہارا ہی حق ہے۔ تمہاری امی نے جو تمہیں پیسے دیے تھے وہ تم اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہارے ہوئے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ سچ میں ثنا میری بہترین دوست تھی، وہ مجھے ہمیشہ اچھا ہی مشورہ دیتی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو امی میرے ہاتھ میں ڈھیروں شاپر دیکھ کے خوش ہو گئی تھی۔ باجی بھی کہنے لگی، مجھے چیزیں دکھاؤ۔ ہم نے شاپرز پھیلا لیے تھے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ باجی میری پسند کی تعریفیں کر رہی تھی، تبھی بھابھی ہمارے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے ان کا یوں آنا اچھا نہیں لگا۔ انسان کی 100 پرائیویسی ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے سر پر سوار رہو۔ میں وہ کپڑے بھابھی سے چھپا دینا چاہتی تھی۔ امی نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بھابھی نے ایک ایک جوڑا کھول کر دیکھا تو کہنے لگی، نمرا یہ سب کپڑے تو بہت مہنگے ہیں، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پھر وہ امی سے مخاطب ہوئی اور بولی، آنٹی آپ نے اتنے پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، ہمیں تو کبھی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ امی بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ وہ بولی، نہیں بہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے بھابھی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں بولی، بھابھی امی نے مجھے کم پیسے ہی دیے تھے، یہ تو میری سہیلی مجھے ایسی دکانوں پہ لے کر جاتی ہے جہاں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ بھابھی نے سر ہلا دیا تھا۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میں ہر وقت شاپنگ میں مصروف رہتی تھی، ہر چیز مجھے مفت میں ملتی تھی۔ ایک دن میں اور ثنا مارکیٹ سے نکل رہے تھے، تب اس کا ایک کزن ہمیں مل گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ثنا سے کہنے لگا، یہ حور تمہارے پہلو میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، مختار یہی میری دوست ہے۔ وہ کہنے لگا، اتنا حسین چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم دونوں مسکرا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ ثنا نے مجھے بتایا تھا کہ میرا یہ کزن ایک کروڑپتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے والدین آج کل اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے منہ سے تو رال ہی ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرا رشتہ مختار سے ہو گیا تو میرے تو وارے نیارے ہی ہو جائیں گے۔
اگلے ہی دن ثنا کا کال آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یار میرا کزن تمہارا نمبر مانگ رہا ہے، اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو دے دوں؟ میں بولی ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مختار کے میسیجز آنے لگے۔ میں تو خود کو 7ویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ زندگی بہت ہی حسین ہو گئی تھی۔ میں نے ہی باجی کے لیے لہنگا پسند کر لیا تھا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ گھر بھر میں بے انتہا خوشیاں تھی، بارات بھی آ گئی تھی۔ اسٹیج پر دولہے کو بٹھا دیا گیا تھا، اب بس باجی کا انتظار تھا۔ باجی کو میں نے گھر پر ہی تیار کیا تھا، ہم انہیں بھی لے آئے تھے اور اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ دولہے کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا ہے اور وہ کچھ غیر آرام سا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی امی کو اپنے پاس بلایا اور کچھ کہنے لگا۔ دولہے کی امی کے چہرے پر بھی ناگواری پھیل گئی تھی۔ پھر دولہا کہنے لگا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری امی تو صدمے سے مرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا، وجہ یہ لہنگا ہے۔ امی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر باجی کی ہونے والی ساس نے لہنگے کو ذرا سا پلٹ دیا تھا۔ اس پر جو چیز تھی اسے دیکھ کر جان نکل گئی تھی، کیونکہ بارات واپس پلٹ گئی تھی۔ بھائی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے، مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا کہ تم دکاندار سے مفت چیزیں بٹورتی رہی ہو؟ وہ لہنگا بھی تم نے شازیہ کے ہونے والے شوہر کی دکان سے ہی لیا تھا جو تمہیں مفت میں دیا گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے جہیز کے باجی کے سارے کپڑوں کو پلٹ کر دیکھا تو ان سب پر میری ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی، ساتھ ہی فیس بک پیج کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے بھابھی سے ان کا موبائل مانگا اور لڑکھڑاتے ہاتھوں سے فیس بک کھول لی۔ اس پیج پر میری ان گنت ویڈیوز لگی ہوئی تھی جو کہ مجھ سے چوری چھپے بنائی گئی تھی۔ کسی ویڈیو میں شاپنگ کر رہی تھی تو کسی میں کچھ کھا رہی تھی۔ یہ ساری ویڈیوز ٹک ٹاک سے لی گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی ہو نہ ہو ان سب میں ثنا کا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے ثنا کو فون کر کے گھر بلایا اور ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی، پھر بولی، نمرا تم اتنی خوبصورت ہو، پھر تمہیں اپنے حسن کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تمہیں مشہور کرنے کا سوچا اور یہ دکاندار تمہیں مفت کپڑے اسی لیے دیتے تھے تاکہ تم انہیں پہن کر ویڈیوز بناؤ اور ان کی دکانیں مشہور ہو سکیں۔ اس کے بدلے وہ بھاری معاوضہ بھی دیتے تھے۔ وہ پیسے میں رکھ لیا کرتی تھی اور تمہیں کپڑے دے دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں کا فائدہ تھا۔ مجھے اس وقت ثنا سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں بولی، مجھے تم سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم نے میرے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں بولی، ابھی فیس بک ٹک ٹاک سے میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو، نہیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ثنا ڈر گئی تھی، اس نے میری بات مان لی تھی۔ پھر میں نے اسے بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں اب ہر جگہ بدنام ہو چکی تھی۔ کچھ چیزیں جو لوگوں کے لیے عام ہوتی ہیں وہ میرے لیے ایک مشکل بن گئی تھی۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول کھلا ہوتا تو شاید یہ سب میرے لیے آسان ہوتا، پر اب یہ سب میرے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ میری وجہ سے میری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے رشتہ دار ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ تب مجھے امی کی بات یاد آئی تھی، گھر میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ جس مختار کی خواہش میں نے کری تھی وہ بھی ایک دھوکہ ہی نکلا۔ اس نے میرا نمبر تک بلاک کر دیا تھا۔ اس کٹھن وقت میں بھابھی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے ایک کزن کے ساتھ باجی کا رشتہ پکا کر دیا تھا اور مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا تھا۔ مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بھابھی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میری بھابھی بری نہیں تھی، بس میں نے ان سے دل میں بدگمانی پالی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی دن بیاہ کر رخصت ہو گئی تھی۔ شکر ہے میرے شوہر نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا اور ہم سب ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔